اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سسٹرز، آج ہم طالوت اور جالوت کا جو واقعہ ہے جو کہ ہمارا پچھلے لیکچر میں کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، آج ہم اس واقعے کو کمپلیٹ کریں گے، اور الحمدللہ آج ہمارا دوسرا پارہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ آیت نمبر 249 سے آنورڈ جو ہے وہ ہوگا۔ اچھا، طالوت اور جالوت کا واقعہ چل رہا ہے، تھوڑا سا میں آپ کو اس کا ریکیپ دے دیتی ہوں۔ بنی اسرائیلیوں نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں کہ جس کی لیڈرشپ میں جو ہے وہ ہم جہاد کریں اپنے ظالموں سے جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے حضرت طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا، تو جس پر بنی اسرائیلیوں کا اعتراض ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک غریب آدمی ہے، مفلس آدمی ہے، یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یہ جو ہے اب اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ یہی شخص تم لوگ کا بادشاہ ہے۔ اور پھر حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کی بادشاہت کی یہ نشانی ہوگی کہ تمہارے پاس تمہارا کھویا ہوا تابوت سکینہ جس میں تمہارے لیے سکون ہے وہ تم لوگوں کے پاس لوٹ آئے گا۔ اب جو ہے وہ آگے انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں اور اس واقعے کو جو ہے مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا، ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے۔ یہ وہی ریور جارڈن کی طرف اشارہ ہے جو کہ اردن اور فلسطین کے درمیان ہے۔ اچھا جی، اب یہ لوگ نکلے تھے تو ان کے راستے میں وہ دریا آیا، اور اس دریا پر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ان کی آزمائش ہونی تھی۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ جب بھی ہم میں سے بھی کوئی اللہ کی راہ میں نکلے گا، خود کو اللہ کے لیے وقف کرے گا، تو آزمائش اس کو دیکھنی پڑے گی۔ اللہ آزماتا ضرور ہے، اور آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے مومنین صادقین کی جو ہے نا چھانٹی کرنی ہوتی ہے ناکارہ گروپ سے، یعنی کہ جو لوگ بیکار ہیں، فضول ہیں، اس سے جو ہے وہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر لیتا ہے، ان کو جو ہے نا ممیز کر لیتا ہے، سائڈ پہ کر لیتا ہے، ان کا فرق کر لیتا ہے۔ تو جو بھی دین کی راہ میں نکلے گا، یا جو بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی نیکی کے کام میں جو ہے وہ سرو کرے گا، تو شروع میں اس کے لیے جو ہے نا وہ حالات ٹف آئیں گے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ اللہ اگر ہمیں آزمائے تو ان آزمائشوں پر ہمیں پورا اترنا ہے، اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ نے اگر آزمایا ہے تو اللہ مدد بھی کرے گا۔ اب آگے کیا ہوا جب ان کی آزمائش ہوئی اس نہر پہ؟ فَمَا شَرِبَ مِنْهُ وَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ۔ جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں، ایک چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب کے سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ یعنی حضرت طالوت نے کہا اپنے لشکر سے کہ تم لوگوں نے اس نہر کا جو ہے وہ پانی نہیں پینا، اور نہر کا پانی نہیں پینا، اور ظاہر سی بات ہے سفر تھا، سفر میں گرمی ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو وہ سارے معاملات تھے، لیکن یہی ان کا ٹیسٹ تھا کہ انہوں نے اس پانی کو جو ہے نہیں پینا۔ ہاں، یہ آپشن تھا، اس میں حج نہیں رکھا گیا کہ کوئی چلو بھر پانی پی لے، یعنی تھوڑا سا پی لے، سبسسٹنس لیول پہ پی لے، تو وہ اس کی گنجائش ہے، اس کی رخصت ہے۔ ہاں، پیٹ بھر کے کوئی نہیں پیے گا۔ تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو 80,000 کا لشکر تھا، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پیا، ایک تو وہ جہاد کے قابل نہ رہے، اور دوسرا ان کی پیاس کبھی نہیں بجھی۔ پھر ان کی جو انہوں نے جتنا انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں نا فل اپنے پیٹ پہ پانی پیا، تو ان کی پیاس اور مزید بڑھ گئی، اور جن لوگوں نے چلو بھر پانی پیا تو ان کی پیاس بھی بجھ گئی اور انہوں نے جہاد بھی کیا۔ تو اس میں بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی دیکھیں دنیا کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں اور دنیا داریوں میں پڑے ہوتے ہیں،
تو جو کوئی ہم میں سے بھی دنیا کو سبسسٹنس لیول پہ گزارے گا، اس کے اندر اتنا ہی رہے گا جتنی ضرورت ہے، اس کی اپنی ضروریات کے مطابق دنیا کے اندر رہے گا تو ٹھیک ہے. اور جو کوئی اسی کے اندر رہ جائے گا، اسی کو اپنی سنوارنے میں لگ جائے گا، تو یقین جانے اس کی دنیا بھی اس کے پاس سے چلی جائے گی اور اس کی آخرت بھی اس کے پاس سے چلی جائے گی. کیونکہ جن لوگوں نے چلو بھر پانی پیا تھا ان کی پیاس بھی بجھ گئی تھی اور انہوں نے جہاد بھی کر لیا تھا، اور جنہوں نے پیٹ بھر کے پیا تھا ان کی نہ پیاس بجھی اور نہ وہ جہاد کے قابل رہے. تو یعنی ایک سائڈ کے بھی نہ بچے وہ، پھر جنہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں جو پورے نہیں اترے. تو ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ دنیا میں اگر رہنا ہے تو بس اتنا ہی رہیں جتنی ضرورت ہے. دنیا میں رہنا ہے، دنیا سے دل نہیں لگانا، کیونکہ ورنہ یہی کچھ ہوگا کہ نہ تو ہم دنیا اپنی کما پائیں گے، کیونکہ اللہ نے جو لکھا ہے ہمارے لیے وہی ہمیں ملنا ہے. جتنی ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے نا مقدر میں کہ اس شخص کو اتنی دنیا ملے گی، اتنا رزق ملے گا، وہ سب طے شدہ ہے. اس میں کوئی جو ہے وہ نہیں ہوتا. ہر چیز جو ہے نا انسان اپنا رزق لے کر آتا ہے، اس کی ساری اس کے اندر لکھا ہوتا ہے تقدیر میں. تو یہ ہے کہ انسان اسی چکر میں لگ کے اپنی آخرت برباد کر لے، تو یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ لاس ہے اس کے لیے. اچھا، اسی آیت کے ضمن میں ایک اور چیز آپ لوگ کو ایڈریس کرنا چاہوں گی کہ جس طرح یہ لوگ جنہوں نے زیادہ پانی پی لیا تھا نہر کے اوپر، تو یہ لوگ جہاد کے قابل نہ رہے، تو اسی طرح ہم میں سے بھی جو شخص زیادہ کھانے پینے کی طرف جو ہے وہ رکھے گا، پیٹ بھر کے کھائے پیے گا، تو وہ کبھی بھی زندگی میں کوئی بڑا مقصد اچیو نہیں کر پائے گا. وہ کبھی بھی زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر پائے گا، کیونکہ جس کو سارا ٹائم کھانے پینے کا ہے تو اس نے تو بار بار جا کے فریج کھولنی ہے، بار بار کچن جانا ہے، پھر کچن سے اس کو واش روم جانا ہے، تو اس کی تو زندگی جو ہے وہ اسی کے درمیان چلے رہی ہے، اس کو تو کوئی اور سوچ آ ہی نہیں رہی. اور اسی طرح جب بہت زیادہ جو لوگ کھاتے پیتے ہیں ان کے لیے بہت سارے مسئلے مسائل اٹھ پڑتے ہیں، فائنینشیل ایشوز اٹھ پڑتے ہیں، صحت کے ایشوز اٹھ پڑتے ہیں، سارا وقت سوتے رہتے ہیں. لوگوں کو ان سے مسئلہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ سارا وقت تو سویا رہتا ہے، کام یا کاج یہ کرتا کوئی نہیں ہے. اور دوسرا میں آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں، جو بندہ بہت پیٹو ہوتا ہے اس کا دشمن جو ہے اس کو بہت جلدی ٹریپ کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اس کی کمزوری ہے. تو وہ اسی طرح یہ ہے کہ اس کو کھلا پلا کے اس سے اپنے جو بھی مقاصد ہوں وہ پورے کر لے، کیونکہ ایسے بندے کے لیے صرف اس کا پیٹ جو ہے اس کا خدا بنا ہوتا ہے، اس نے بھرنا ہے، کسی بھی طرح بھرنا ہے. آج یہ کھانا ہے، آج وہ کھانا ہے، اور آج پیٹ بھر کے کھانا ہے. اس میں یہ نہیں کہ آپ نے کھانا نہیں ہے، آپ اچھا کھائیں، اچھی خوراک لیں، لیکن پیٹ بھر کے نہ کھائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جامع ترمذی کی روایت ہے 2380، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ کسی شخص نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرا، حتیٰ کہ اس کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں کہ جن سے وہ اپنی پیٹھ کو سیدھا کر لے. اور اگر زیادہ کھانا ضروری ہے تو اپنے پیٹ کا 1/3 حصہ خوراک سے، 1/3 حصہ پانی سے، اور 1/3 حصہ جو ہے وہ ہوا کے لیے رکھے، یعنی اپنی بھوک کا 1/3 حصہ کھائے. جو شخص اس طرح سے چلے گا وہی جو ہے وہ صحت مند بھی ہوگا، علم و حکمت بھی اس کو ملے گی، عزت بھی ملے گی، اس کے تھوڑے رزق میں اس کو کفایت ہو جائے گی، وہ زندگی میں بڑے کام کر پائے گا. تو یہ بھی لیسن ہمیں یہاں سے لینا ہے کہ اپنی جو یہ ہماری ہیومن فنڈامنٹلز میں ہوتا ہے یہ ہمارا پیٹ، جو شخص اپنے پیٹ کو کنٹرول کر لے، اپنے پیٹ پہ قابو پا لے، یعنی اپنی خوراک کو اور اپنی بھوک کو کنٹرول کر لے، تو وہ کسی بھی اپنی نفسانی خواہش کو جو ہے وہ قابو میں لا سکتا ہے. وہ کسی بھی اپنی اس کو چیز کو جو اپنے نفس کو جو ہے نا وہ کنٹرول کر سکتا ہے. اور جو اپنے اس بھوک کو کنٹرول نہیں کرتا اس کے لیے اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس آیت سے یہ لیسن بھی لینا ہے کہ اپنی زندگیوں میں نا اس چیز کو اپلائی کریں. تھوڑا کھائیں، اچھا کھائیں، بے شک تھوڑا کھائیں، بھوک اپنی جو ہے نا وہ رکھا کریں، بھوکے پیٹ رہا کریں، کیونکہ جو بھوکا پیٹ ہے نا اس میں اللہ کی یاد زیادہ ہوتی ہے، اس کو اللہ کی یاد زیادہ آتی ہے. انسان کے اندر عبادت میں یکسوئی زیادہ ہوتی ہے. جب آپ پیٹ بھر کے کھائیں گے، آپ نے نوٹ کیا جیسے رمضان میں ہوتا ہے، فل پیٹ آپ نے کھا لیا، اب مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو وہ پڑھی نہیں جا رہی، اٹھا بھی نہیں جا رہا، سستی اور قائلی ہو رہی ہے. اگر پڑھیں گے بھی تو وہ بس جلدی میں پڑھ رہے ہیں اور بس وہ جو ہے کہ جسے کہا جاتا ہے نا ٹوٹل پورا ہوا، اس طرح کی نماز پڑھے گی، کیونکہ کھائی اتنا لی ہے کہ اب عبادت انسان کیا کرے. تو جو خالی پیٹ ہوتا ہے نا اس کو اللہ زیادہ یاد آ رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح انسان کو آخرت کی جو بھوک پیاس ہے اس کی بھی یاد رہتی ہے کہ آخرت کا جو دن ہوگا اس دن بھی انسان جو ہے وہ ان سب چیزوں سے گزرے گا. تو اس کو دنیا میں بھی جو ہے نا وہ اگر بھوک کی اس نے پریکٹس کی ہوگی نا تو اس کے لیے کئی معاملات جو ہے نا وہ آسان ہو جائیں گے. اور جو شخص اپنی بھوک چھوڑتا ہے یعنی فل پیٹ نہیں کھاتا، اس کو علم و حکمت بھی جو ہے نا وہ زیادہ سمجھ آتی ہے، وہ ان کی باتیں زیادہ جلدی سمجھتا ہے. اور دوسرا اس کے تھوڑے رزق میں اس کے لیے کفایت ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے اندر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جب آپ بھوکے پیٹ ہوتے ہو نا،
آپ کا دل نرم پڑ جاتا ہے، آپ دوسروں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کرتے ہو، کیونکہ جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ باقیوں کے بھی پیٹ بھرے میں، اور اس کا جو دل ہے نا وہ ہمدردی کے احساس سے محروم ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا نا اپنی جو یہ بھوک ہے اس کو کنٹرول کریں تاکہ زندگی میں کچھ بڑا ہم اچیو کر سکیں، کچھ بڑا مقصد ہمیں مل سکے۔ تو دوبارہ آتے ہیں اپنی آیت کی جانب کہ ان میں سے جو زیادہ تر میجورٹی جو تھے انہوں نے جو ہے وہ نہر کا پانی پی لیا۔ 80,000 جو تھے ان میں سے صرف 313 جو تھے وہ لوگ بچے، باقی سب نے جو ہے وہ اپنا فل جو ہے پیٹ کے اوپر پانی پی لیا، اور پھر وہ جہاد کے قابل نہ رہے۔ اب جو 313 بچے ان کے ساتھ آگے کیا معاملہ ہو رہا ہے ذرا وہ پڑھتے ہیں ہم۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وَوَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اچھا یہ جو آ رہا ہے نا قول کہ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودی، اس میں دو جو ہے نا وہ رائے آتی ہیں کہ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو 80,000 لوگ جن میں سے صرف 313 جو تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، باقی سب نے پی لیا تھا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا۔ ایک تو یہ وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر دوسری رائے ایک یہ بھی آتی ہے کہ وہ جو 313 بچ گئے تھے مومنین، ان میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو جالوت کو دیکھ کر شروع میں تھوڑا سا گھبرا گئے ہوں، ڈر گئے ہوں۔ جیسے یہ بھی ایک نارمل بات ہے، یہ بھی کوئی وہ نہیں ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جادوگروں کو سٹارٹ میں جب انہوں نے رسیاں پھینکی تو دیکھ کے ڈر گئے تھے۔ تو یہ بھی ایک ہوتی ہے کہ خالص ایمان والا بندہ بھی بسا اوقات جو ہے وہ مشکل حالات کو دیکھ کر وہ شروع میں گھبرا جاتا ہے، تو یہ بھی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے ان میں مراد ان 313 میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں جو شروع میں جالوت کو دیکھ کے ڈر گئے ہوں۔ بہرحال اس میں کچھ کلیئر کٹ بات نہیں کی جا سکتی۔ اب اس پر ان لوگوں نے جو کہ سچے اور خالص ایمان والے تھے انہوں نے ان کو کیا جواب دیا؟ قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ جو بہت زیادہ ڈٹرمنٹ تھے، جو بہت زیادہ ایمان والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اس سے پریشان نہ ہو کہ ہم چند لوگ ہیں یا مٹھی بھر جماعت ہے اور ہم جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ اللہ نے کئی دفعہ ایسا کیا ہے کہ چند ایک افراد سے جو ہے وہ ایک بڑے لشکر کو جو ہے وہ مار گرایا ہے۔ تو ہمیں اس سب پر جو ہے وہ صبر کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے۔ یہ مومنین صادقین کا جو ہے وہ ان کا قول جو ہے وہ نقل کیا جا رہا ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ اچھا جی، اب یہ اتنی پیاری دعا ہی ہے نا، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آپ لوگ اس دعا کو یاد کریں۔ اچھا جب انہوں نے جالوت کو دیکھا، جالوت ان کے سامنے آیا جو کہ اتنے بڑے قد کا بندہ، اتنا بڑا اس کا سائز ہے اور سارا اس کا لشکر بھی اتنا بڑا ہے، تو یہ چند ایک افراد بچے تھے، ظاہر سی بات ہے باقی تو سارے ادھر ہی فارغ ہو گئے تھے نہر پہ۔ تو اس پر ان لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ سے جو ہے وہ صبر کی دعا کرو کہ اللہ ہم پر اپنا صبر جو ہے وہ اللہ ہمیں اپنا صبر عطا کرے۔ اچھا یہ جو آتا ہے نا افرغ کا ورڈ جو آیا ہے، اس کا مطلب ایک تو ہے نا ہم کسی سے کہیں کہ بھائی ہمیں جیسے ہمیں پیاس لگی ہو تو ہم کسی کو کہیں کہ بھائی آپ ہمیں پانی کا گلاس دیں، ہم نے پینا ہے۔ افرغ سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی کو کہیں کہ ہمیں اتنی پیاس لگی ہوئی ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ پوری پانی کی جو بالٹی ہے اس کو انڈیل دو، یعنی اتنا زیادہ ہمیں چاہیے۔ تو انہوں نے اللہ پاک سے اتنا صبر مانگا کہ ہمیں تھوڑا بہت نہیں، ہمیں اتنا صبر دے کہ ہمیں صبر میں نہلا دے، ہمارے اوپر انڈیل دے اپنا صبر، اپنی استقامت ہمارے اوپر انڈیل دے، کیونکہ ہمارے اوپر مشکل وقت ہے، ہم چند ایک مٹھی بھر ہیں اور ہمارے مقابلے میں جو ہمارا دشمن ہے وہ اتنا قوی ہے اور اتنا لشکر جرار ہے اس کا پورا۔
تو دیکھیں اس میں بھی ہمارے لیے لیسن ہے کہ اللہ سے ہمیشہ صبر مانگا کریں اور مشکل حالات میں صبر کیا کریں، صبر کرنا سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص سوال سے بچتا ہے اللہ اس کو سوال سے بچاتا ہے، اور جو شخص صبر مانگتا ہے اللہ سے، صبر کی توفیق مانگتا ہے، اللہ اس کو صبر عطا کرتا ہے، اور صبر سے بہتر عطیہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ جو بندہ صابر ہوتا ہے نا وہی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ جو بندے بہت جلدی سچویشنز میں ریئیکٹ کرتے ہیں، بہت جلدی جو ہے وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہائپر ہو جاتے ہیں، وہ کبھی زندگی میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں ہمیشہ مار کھاتے ہیں۔ صابر بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک مثال آتی ہے نا کوئلے اور ہیرے کی، تو دونوں اب کاربن کے ہیں، کاربن ان کے اندر ہوتا ہے، کاربن ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو کوئلے کو جب ہم ایکسٹریم ٹیمپریچر دیتے ہیں، ایکسٹریم اس کو ہم گرم کرتے ہیں تو وہ ہیرا بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص وقت کے اور حالات کی جو مشکلات ہیں ان سے لڑتا رہتا ہے، حالات کی بھٹی میں جو ہے وہ سلگتا رہتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ انسان بھی ہیرا بن جاتا ہے۔ اور ہیرے کا مقدر جو ہے وہ گھروں کی تجوری ہے، اور کوئلے کا مقدر جو ہے وہ سڑکوں کی خاک چھاننا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے تجوریوں کے اندر رہنا ہے یا سڑکوں کی خاک چھاننی ہے۔ تو جس کو اپنی قیمت بڑھانی ہے تو وہ صبر کرنا سیکھے مشکل حالات میں، اور جس کو نہیں بڑھانی تو وہ رہے بے صبر اور ہو کر جیسے جلدی سے فوراً سے ریئیکٹ کرے، اپنی جو ہے وہ اپنی عزت، اپنی ساری جو ہے وہ سیلف ریسپیکٹ گرا دے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، صابر بندے کی لوگ عزت کرتے ہیں، اور بڑا کمپوز ہوتا ہے صابر بندہ۔ تو ہمیشہ یہ چیز اپنے گھر میں کہیں لکھ کے لگا لیں کہ صابر بندہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور صبر اتنی خوبصورت چیز ہے، جس کو میں کہتی ہوں صبر کرنے کی توفیق مل گئی ہے اس کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی ہے، اور کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، واللہ مع الصابرین، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ صبر کیا کریں، جیسی مرضی آپ پہ پریشانی ہے، جیسی مرضی آپ پہ مشکل ہے۔ دیکھیں یہ واقعہ جو ہے نا ہمیں یہ لیسن دے رہا ہے کہ 313 ایک طرف بچ گئے ہیں اور ایک طرف اتنا بڑا لشکر جرار ہے، اور اس میں بھی جالوت جو ہے وہ اتنے بڑے قد کا ہے کہ اس کے سامنے جو وہ بنی اسرائیلی تھے وہ چھوٹے چھوٹے سے بونے محسوس ہو رہے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے پھر بھی ان کی ان سب حالات، ان سب سرکمسٹانسز کے باوجود اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے صبر مانگا ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا کیا مانگنی ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ دے گا نا، ہم مانگتے بھی نہیں ہیں نا، ہم اللہ سے دعائیں بھی تو نہیں کرتے۔ تو آپ کو کچھ بھی چاہیے، جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو آپ وہ بھی اللہ سے مانگیں۔ کوئی بھی آپ کے اندر کمزوری ہے، کوئی کسی بھی قسم کی، انسانوں کے اندر 100 قسم کے مسائل ہوتے ہیں، عیب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں صبر کی کمی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے، کچھ لوگوں کے اندر حسد کی بیماری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے اندر کینہ یا کچھ لوگوں کے اندر جھوٹ بولنے کی بیماری ہوتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی باتیں چھپاتے ہیں۔ بہت ساری انسانوں کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، اور بہت سے لوگ ان برائیوں سے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے یہ جو چیز ہے یہ ہٹے، ختم ہو، ہم اس برائی سے جو ہے وہ پاک ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو دینے پر قادر ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ جل شانہ نے یہاں اسی لیے نقل کی ہیں کہ ہم سیکھیں کہ کس طرح کن حالات میں میرے کن بندوں نے کیا مانگا تھا۔ تم پر بھی اب جو وہ حالات ہیں اور تم میرے بندے پریشان ہو، تم مجھ ہی سے مانگو، میں تمہیں تمہارے مسائل کو بھی حل کرنے پر قادر ہوں۔ شرط یہ ہے کہ تم نے صبر سے کام لینا ہے، فوراً سے ریئیکٹ نہیں کرنا، فوراً سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہو جانا، فوراً سے جو ہے وہ شیطان کا جو ہے وہ ہتھکنڈا نہیں بن جانا کہ میرے رب نے میری دعا نہیں سنی اور میرے رب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ تو ہمارا اس آیت سے یہ بھی بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے کہ اللہ سے صبر جو ہے وہ صبر کی دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا، بالکل، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا، اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ جو ہے نا اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ حضرت طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروں گا، اور اپنی آدھی بادشاہت جو ہے وہ اس کی سلطنت بھی اس شخص کو دوں گا۔ تو اس پر حضرت داؤد علیہ السلام سامنے آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو پتھر جو ہے نا غلیل کے ساتھ پھینکنے میں بڑی مہارت تھی، بڑی ان کی ایکسپرٹیز تھی۔ انہوں نے اپنی اس ایکسپرٹیز کو استعمال کیا اور جالوت کی طرف جو ہے نا انہوں نے پتھر پھینکا، تو وہ جو پتھر تھا ان کی جس جگہ اس کی زرہ تھی، آنکھ والی جگہ اس کی کھلی ہوئی تھی، وہ فوراً سے اس جگہ ہی گیا کیونکہ اللہ کی مدد تھی۔
تو وہ جیسے ہی اس آنکھ کے اندر گیا تو ظاہر سی بات ہے آنکھ کے اندر پتھر جب اتنی سپیڈ سے جائے تو وہ کھوپڑی کے آر پار ہو گیا اور وہیں جالوت جو ہے وہ ڈھیر ہو گیا. اب آپ خود سوچیں کہ اللہ نے جب کروانا ہوتا ہے تو اللہ کس طرح کروا لیتا ہے کہ اتنا بڑا اتنا متکبر انسان جس نے فل باڈی پہ زرہ پہنی ہوئی ہے وہ ایک پتھر سے مر گئے, ایک پتھر پھینکنے سے مر گئے. تو یہ سب چیزیں ہمارے سمجھنے کی ہیں کہ اللہ نے جب کسی کام کو کرنا ہے تو اللہ کو اسباب کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, اللہ کن کرتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو آپ کو بھی اگر زندگی میں کوئی مشکل ہے تو اللہ سے ایسے ہی امید رکھیں کہ اللہ جل شانہ میری مشکلات کو بھی ایسے ہی جو ہے آسانیوں سے بدل سکتا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ جالوت کو قتل کیا اور اس کارنامے پر یعنی اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کو یہ ریوارڈ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی عطا کیا, حکمت اور علم دونوں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ملکہ یعنی بادشاہی بھی عطا کی. تو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ پھر حضرت طالوت کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کے جو ہے وہ بادشاہ بھی بنے اور ان کو نبوت بھی ملی. تو اس سے یہ بھی لیسن ہے, یہ جو کہتے ہیں نا کہ پیغمبر نے قتل کیا, قتل کرنا تو ایک بہت وہ چیز ہے, بری چیز ہے. تو دیکھیں یہ اس میں یہ چیز سمجھنے کی ہے والفتنہ تو اشد من القتل, جو فتنہ ہے وہ قتل سے زیادہ شدید تر ہے. تو جالوت نے فتنہ برپا کیا ہوا تھا نا, تو فتنے کو ختم کرنا تھا. تو اس پر پیغمبر نے اگر قتل کیا تو اس پر اللہ کی طرف سے ان کو کتنا بڑا انعام مل رہا ہے. تو یہ لیسن ہمارے لیے ہے کہ جب ہم بھی کبھی فتنے کو ختم کریں گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے جو ہے وہ اجر کا اور بہت سارے دنیاوی فائدوں کا بھی جو ہے وہ سبب ہوگا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی کسی کو برا کام آپ کرتا دیکھے تو ایٹ لیسٹ اس کو زبان سے تو روکے نا, کہ آپ کسی محفل میں کچھ ہو رہا ہے, اگر کوئی غلط بات کہہ رہا ہے تو ایٹ لیسٹ منہ سے تو اس کو روک دیں, اس کو منع کریں کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہو. این ممکن ہے کہ اگلی دفعہ اس محفل میں وہ بات نہ ہو. ہمیں تو کہا گیا نا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, کہ تم وہ بہترین امت ہو جس کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ جو کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں. تو یہاں سے یہ بہت بڑا لیسن ہے. کچھ لوگ جو یہ بات اس طرح کا وہ اٹھاتے ہیں نا کہ نہیں یہ قتل تو بہت بڑا گناہ ہے, تو قتل سے بڑا گناہ جو ہے وہ فتنہ برپا کرنا ہے. تو فتنے کو ختم کرنے پر اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کے لیے انعام تھا کہ اللہ نے ان کو بادشاہت بھی عطا کی, دنیاوی لحاظ سے بادشاہ بھی بنایا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو نبوت بھی ملی. اور یہ پہلی جو تھے وہ شخص تھے جن کو بادشاہ بھی بنے اور ان کو نبوت بھی ملی. تو یہ دیکھیں کتنا بڑا ان کے لیے اعزاز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں وَعَلَّمَاهُ مِمَّا يَشَاءُ, کہ اللہ نے جن جن چیزوں کا چاہا ان کو علم دیا. آپ کو اللہ جل شانہ نے زرہ بنانے کی ٹیکنیک سکھائی, زرہ بنانے کا ہنر سکھایا, لوہا آپ کے لیے پگھلا دیا اللہ نے. اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے جو تھے وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی حمد اور ثنا جو ہے وہ بیان کرنے لگ جاتے تھے. ایسی سریلی آواز تھی. تو اللہ جیسے چاہے, جو اللہ کے لیے تو کوئی وہ نہیں ہے نا. اللہ نے سکھایا اپنے پسندیدہ بندوں کو, اللہ اپنے چنیدہ بندوں کو جو ہے وہ اپنا علم دیتا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَادَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا, لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ یہ طریقہ کار نہ رکھے کہ ایک ظالم کو جو ہے اس کا سر نابود نہ کرے تو دنیا میں کوئی جو انسان ہے وہ نہ بسے, کوئی مسجد آباد نہ ہو, کوئی عبادت گاہیں جو ہے وہ نہ بچے. کیونکہ اگر ایک ہی انسان کو حکومت ملی رہے گی, ایک ہی, آپ خود سوچیں, امیجن کریں کہ ایک بندہ ہو فرام دا ڈے ون سے وہی بادشاہ ہے, تو وہ کسی اور کو بننے دے گا؟ وہ کسی اور کو چھوڑے گا؟ وہ کسی اور کی جو ہے وہ کسی اور کا نام جو ہے اس کو برداشت ہوگا؟ وہ تو کسی اور کو نہیں چھوڑے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہے کہ ایک اگر شخص ظلم کر رہا ہے نا تو اللہ اس کے مقابلے میں ایک اور ظالم کو لے آتا ہے اور وہ اس کو اس سے پٹوا دیتا ہے. یہ اللہ کا دستور ہے, اور اسی میں انسانوں کی جو بقا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اسلامو فوبیا ہے, بھائی اسلام جو بڑا ایکسٹریمسٹ مذہب ہے اور یہ سب باتیں ہیں, تو وہ ان کے سامنے یہ بات, وہ اس چیز کو نہیں سوچتے کہ ایک بندہ ہے اس نے صرف اور صرف فساد پھیلایا ہوا ہے, دنگا پھیلایا ہوا ہے, اور ایک قتل کے بعد وہ دوسرا قتل, تیسرا قتل, چوتھا قتل, پانچواں قتل کیا ہی جا رہا ہے, انسانوں کو سکون سے نہیں رہنے دے رہا. تو اس کا جو ہے وہ اس کو خاتمہ نہیں کرنا چاہیے, اس کو اینڈ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اسلام جو ہے نا وہ انسانیت کو بچاتا ہے, انسانوں کو بچاتا ہے. تِلْکَ آیَاتُ اللَّهِ
نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ہاں جی، اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ٹھیک آیات ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سنا رہے ہیں، اور آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ یہاں پہ دوسرے پارے کا اینڈ بھی ہوا ہے، یہ واقعہ یہاں پہ کیوں، کس اس میں کانٹیکسٹ میں آیا ہے؟ اصل میں مکہ میں جب مسلمان تھے اور جب ان مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تو ان کو بھی تھوڑے اسی طرح کے حالات کا سامنا آ رہا تھا جب غزوہ بدر ہونا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر فرمایا تھا کہ تمہاری تعداد بھی حضرت طالوت کے لشکر کی تعداد جتنی ہے، یعنی تم بھی 313 وہ بھی 313 تھے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے نا جب مدینہ میں وہ ہجرت کر کے گئے تھے تو اسی طرح کے حالات تھے کہ ان کا بھی ایک بڑے لشکر کے ساتھ جو ہے وہ سامنا ہونا تھا، انہیں بھی ایک بڑے دشمن کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرنا تھا۔ اور اگر دیکھا جائے نا تو آج ہمارے اوپر بھی وہی حالات جو ہے نا، اسی طرح کے حالات جو ہے نا وہ بلڈ ہو رہے ہیں، اسی طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کیونکہ جو غزہ میں صورتحال ہے، جس طرح مظلوموں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، جس طرح ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، بالکل وہی اسی طرح کی سچویشن سے جو ہے نا مسلمان اسی سچویشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اب ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے یا باطل کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ دنیا میں اب اس وقت دو گروہ بن چکے ہیں، ایک ظالموں کی سائڈ ہے اور ایک ظالموں کے خلاف ہے۔ تو یہ، اور کوئی یہ نہ کہے اس میں کہ ہم جو ہیں وہ کسی سائڈ نہیں ہیں، ہم تو نیوٹرل ہے، کیونکہ جو نیوٹرل ہے وہ بھی ظالموں ہی کی مدد کر رہا ہے انڈائریکٹلی، وہ بھی ظالموں ہی کی سائڈ ہے۔ تو ہر بندہ اپنی اپنی جگہ، میں اپنی جگہ اور آپ اپنی جگہ یہ سوچئے گا کہ ہم کس سائڈ ہیں، ہمارا پلڑا جو ہے وہ کس سائڈ جا رہا ہے، ہم کس سائڈ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جہاد وہ عمل ہے، اس پر میں آپ کو بتاؤں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو کہ ثواب میں جہاد کے برابر ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کوئی ایسا عمل نہیں پاتا جو ثواب میں جہاد کے برابر ہو۔ اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ جب مجاہد گھر سے نکلے تو تم جا کر مسجد میں بیٹھ جاؤ اور اپنی نماز شروع کر دو، اور اس نماز میں کوئی سستی اور کوئی کاہلی نہ ہو، اور روزے رکھنے لگو تو مسلسل روزے رکھو، کوئی بھی دن جو ہے وہ روزے کے بغیر نہ چھوڑو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہو مثال کے طور پہ جو تھرو آؤٹ نماز پڑھ رہا ہے، تھرو آؤٹ روزے رکھ رہا ہے، اور اس کی نماز میں بالکل سستی نہیں آئی، کوئی کاہلی نہیں آئی، اور روزے بھی اس نے اگر رکھنے شروع کیے ہیں، ایک دن بھی جو ہے اس نے روزے کا نہیں چھوڑا، تو ایسے شخص کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ جہاد والے کے ساتھ جو ہے وہ اس سے عمل میں جو ہے وہ بڑا ہو گیا، ورنہ اس جہاد جیسے عمل کے ساتھ جو ہے وہ کوئی عمل مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جہاد کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ایسے شخص کی طرح ہے جو کہ رات بھر نماز پڑھتا ہے اور دن بھر روزے رکھتا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ راہ جہاد میں گزاری ہوئی ایک صبح دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلتیں جس چیز کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں نا، اس سے جی نہیں کترانا، اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ بے شک مدد اللہ کرنے والا ہے، اور زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ان چیزوں کو بہت غور سے سوچئے گا، کیونکہ مرنا سب نے ہے، کوئی بھی ہمیشہ کی جو لائف کی انشورنس جو ہے نا وہ کروا کے نہیں آیا ہوا کہ ہم یہیں پہ رہیں گے، مرنا سب نے ہے۔ بہترین موت ہے انسان کے لیے کہ وہ شہید کیا جائے، شہادت کی موت بہترین موت ہے، اور سب سے بدترین موت ہے کہ انسان میدان جنگ سے بھاگے، سب سے ذلت والی موت وہ ہے۔ تو ہر بندہ اپنی جگہ اپنے آپ کو جج کرے، اپنا ڈیسیژن لے کہ میرا جو ہے وہ، اور سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے نفس سے سٹارٹ کریں، اپنے نفس پہ قابو پائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ آگے بڑھتے جائیں، اور اللہ کی اور اللہ کے دین کی مدد کریں۔ یہاں پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے، اور اس پیغام کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔